السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں کہ کرونا وائرس کیا ہے۔ کرونا وائرس دراصل ایک بہت بڑے گروپ کا نام ہے جس میں بہت سارے وائرس آ جاتے ہیں۔ یہ وائرس انسانوں اور جانوروں دونوں میں بیماری پیدا کرتے ہیں، لیکن جو وائرس انسانوں میں بیماری پیدا کرتے ہیں وہ جانوروں میں بیماری پیدا نہیں کروا سکتے، اور جو جانوروں میں بیماری پیدا کرتے ہیں وہ انسانوں میں بیماری پیدا نہیں کروا سکتے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو وائرس جانوروں میں بیماری پیدا کرواتے ہیں وہ انسانوں میں بھی کروا دیتے ہیں۔ اس طرح کے وائرسز کو ہم زونوٹک ڈیزیز کا نام دیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک وائرس دریافت ہوا ہے، کرونا وائرس، جس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اس کا نام کووڈ-19 ہے۔ اب یہ کووڈ-19 کیا چیز ہے؟ یہ بیماری حال ہی میں دریافت ہوئے کرونا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بیماری سب سے پہلے 2019 دسمبر کے مہینے میں چائنا کے شہر ووہان میں دریافت ہوئی۔ سب سے پہلے اس بیماری کی وجہ سے جو مریض دیکھا گیا یہ چائنا کے شہر ووہان میں دیکھا گیا۔ ابھی اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کووڈ-19 کی وجہ سے بندے کو بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے، جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، خشک کھانسی ہو سکتی ہے۔ کچھ مریضوں میں جسم کے اندر درد ہوگا، ناک بند ہو سکتا ہے یا ناک سے پانی بہہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گلا خراب ہو سکتا ہے، ساتھ میں موشنز یعنی کہ پیچس لگ سکتے ہیں۔ نارملی یہ سمٹم اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، بہت زیادہ یعنی کہ سویئر نہیں ہوتے، بہت زیادہ بندے کو پرابلم نہیں دے رہے ہوتے۔ لیکن کچھ لوگوں میں یہ سمٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ علامات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ 80% تک یعنی کہ 100 میں سے 80 لوگ اس بیماری کو نارملی عام روٹین میں جس طرح ہم نزلہ زکام خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے یا خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن 100 میں سے کوئی 5 سے 6 مریض اس بیماری کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم وینٹیلیٹر پہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہم مشین کے ذریعے سانس دیتے ہیں، کیونکہ اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پھیپھڑے ہیں ان کی جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں۔ جب چھوٹی چھوٹی نالیاں بند ہو جائیں گی تو ہوا اندر نہیں جائے گی، جب ہوا اندر نہیں جاتی تو پھر بندہ سانس نہیں لے سکتا۔ تو ان مریضوں کو سانس دینے کے لیے ہمیں پھر مشین کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو ہمیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس مریض کا گھر میں علاج نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ پرابلم یہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے 1 سے 2% لوگ موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کس طرح پھیلتا ہے؟ یہ جو بیماری ہے یہ ایک مریض سے دوسرے لوگوں تک منتقل ہو سکتی ہے۔ کس طرح منتقل ہوتی ہے؟ چھونے سے یہ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب مریض کھانستا ہے، چھینکتا ہے تو ہوا میں چھوٹے چھوٹے تھوک کے ذرات نکل جاتے ہیں، وہ تھوک کے ذرات ہوا میں تیرتے رہتے ہیں، تو ان تھوک کے ذرات کو جب کوئی دوسرا آدمی انہیل کرے گا یعنی کہ سانس کے ذریعے ان کو اندر لے جائے گا تو اس کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند ہی مہینوں میں دسمبر اور ابھی آئی تھنک چوتھا مہینہ چل رہا ہے، تو ان 3 سے 4 مہینوں کے اندر یہ بیماری پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مریض نے کسی
جگہ کو ٹچ کیا ہے، کسی جگہ پہ ہاتھ لگایا ہے، اور دوسرا نارمل بندہ اس جگہ پہ ہاتھ لگائے گا اور پھر وہی ہاتھ وہ اپنے منہ تک لے جائے گا، اپنے منہ یعنی کہ اپنا ناک صاف کرے یا اپنے منہ کو کسی بھی وجہ سے وہ ہاتھ لگا لے، تو وہ بیماری وہ وائرس اس کے منہ تک منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی پہلی بات تو ہاتھ وغیرہ نہیں ملانا چاہیے، گلے نہیں ملنا چاہیے موجودہ حالات میں، کیونکہ یہ وائرس ایک بندے سے دوسرے بندے میں بہت آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کہیں باہر جائیں، کوئی چیز خریدیں، کسی سے ہاتھ ملائیں یا کسی بھی چیز کو ٹچ کریں، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو سینیٹائزر کے ساتھ اچھے طریقے سے صاف کریں یا صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے دھوئیں۔ اس کے علاوہ جب بھی لوگوں کے درمیان آپ بیٹھے ہوں تو کم سے کم 3 فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ اس کے بارے میں ابھی مزید ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوتا ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، دیکھتے رہیے لیاقت انفوٹیک۔ اللہ حافظ۔